Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to the most powerful love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid सबसे बड़े आशिक़ रसूल है, तो उनके मुतालिक या उनसे मुतालिक जो है ये वीडियो है by Infomentary, the most powerful love for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sultan Abdul Hamid. So let's start the video. 1, 2, 3. लोग ताज महल को मोहब्बत की अलामत करार देते हैं, मगर यकीन जानिए कि उस्मानी दौर में मस्जिद नबवी की तामीरात की दुनिया में मोहब्बत और अकीदत की मेराज है। तुर्की के दौरे हुकूमत में जब सुल्तान अब्दुल हमीद ने मस्जिद नबवी की तामीर का इरादा किया, तो उन्होंने अपनी वसीओ अरीज रियासत में ऐलान किया कि उन्हें इमारत साजी से मुतल्लिक फ़नून के माहिरीन दरकार हैं। ऐलान करने की देर थी कि हर इल्म के माने हुए लोगों ने अपनी खिदमात पेश की। सुल्तान के हुक्म से इस्तांबुल के बाहर एक शहर बसाया गया, जिसमें अतराफ आलम से आने वाले उन माहिरीन को अलग अलग महलों में बसाया गया। उसके बाद अकीदत और हैरत का ऐसा बाब शुरू हुआ जिसकी नज़ीर दुनिया की तारीख में मिलना मुश्किल है। खलीफे वक्त जो दुनिया का सबसे बड़ा फरमा रवा था, शहर में आया और हर शोबे के माहिर को ताकीद की कि अपने ज़हीन तरीन बच्चे को अपना फ़न उस तरह सिखाएं कि उसे यकता और बेमिसाल कर दे। उस दौरान तुर्क हुकूमत उस बच्चे को हाफिज़ कुरान और शहसवार बनाएगी। दुनिया की तारीख का ये अजीब व गरीब मंसूबा कई साल जारी रहा और बिलाखिर 25 साल बाद नौजवानों की ऐसी जमात तैयार हुई जो ना सिर्फ अपने शोबे में माहिर थे, बल्कि हर शख्स हाफिज कुरान और बाअमल मुसलमान भी था। ये लगभग 500 लोग थे। उस दौरान तुर्कों ने पत्थरों की नए कानें दरियाफ्त की, जंगलों से लकड़ियां कटवाए, तख्ते हासिल किए गए और शीशे का सामान पहुंचाया गया। ये सारा सामान नबी करीम के मुकद्दस शहर मदीना मुनव्वरा पहुंचाया गया, तो अदब का ये आलम था कि उसे रखने के लिए मदीना से दूर एक बस्ती बसाई गई, ताकि शोर से मदीना का माहौल खराब ना हो। फिर वहां से पत्थरों को तराश कर और लकड़ियों को तैयार करके मस्जिद नबवी लाया जाता। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से अगर किसी पत्थर में तरमीम की जरूरत पड़ती तो उसे वापस उसी बस्ती भेजा जाता। माहिरीन को हुक्म था कि हर शख्स काम के दौरान बावजू रहे और दुरूद शरीफ और तिलावत कुरान में मशगूल रहे। हुजरे मुबारक की जालियों को कपड़े से लपेट दिया गया कि गर्दो गुबार अंदर रोज़े पाक में ना जाए। सतून लगाए गए कि रियाजुल जन्ना और रोज़े पाक पर मट्टी ना गिरे। ये काम 15 साल तक चलता रहा और तारीख़ आलम गवाह है कि ऐसी मोहब्बत और ऐसी अकीदत से कोई तामीर ना कभी पहले हुई और ना कभी बाद में हो सकती है। खलीफे सुल्तान अब्दुल हमीद ने 1293 मीटर मस्जिद नबवी में तोसी कराई, जिसके बाद मस्जिद का रकबा 10,328 मुरब्बा मीटर तक जा पहुंचा। ये तोसी 1265 हिजरी में कराई गई थी। मस्जिद नबवी की 14 सदियों में 14 बार तामीर व तोसी हुई। तारीख में दर्ज है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद 1050 मुरब्बा मीटर जगह से रखी। मस्जिद की इमारत कच्ची ईंटों, गारे, खजूर के तनों और पत्तों से बनाई गई। 1050 मुरब्बा मीटर से शुरू होने वाली मस्जिद नबवी आज 5 लाख मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। मस्जिद नबवी की पहली तोसी खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में की गई। फिर 1050 मुरब्बा मीटर मस्जिद में मजीद 1425 मुरब्बा मीटर का इजाफा किया गया, जिसके बाद मस्जिद की जगह 2500 मुरब्बा मीटर हो गई।
اور مسجد نبوی کے قیام کے بعد آج تک اس کی توسیع میں 300 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ تفصیلات اور عقیدت و محبت کی جو داستان بیان ہوئی وہ اسی تعمیر سے متعلق ہے۔ سن 17 ہجری کو دوسرے خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 1100 مربع میٹر کی مزید توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا کل رقبہ 3600 مربع میٹر تک پھیل گیا۔ سن 29 ہجری اور 30 ہجری کے دوران تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں 496 مربع میٹر کی توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد نبوی 4096 مربع میٹر ہو گئی۔ اموی دور حکومت میں خلیفہ ولید بن عبد المالک نے 88 ہجری تا 91 ہجری میں 2369 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبوی میں شامل کرائی، جس کے بعد مسجد کا احاطہ 6465 مربع میٹر ہو گیا۔ پھر سن 161 ہجری میں عباسی خلیفہ مہدی نے 2450 مربع میٹر کا مزید رقبہ مسجد نبوی کا حصہ بنایا، جس کے بعد مسجد 8915 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ پھر سن 888 ہجری کو سلطان اشرف قاتبائی نے 120 مربع میٹر کی جگہ مسجد نبوی میں شامل کی اور مسجد 9053 مربع میٹر پر پھیل گئی۔ عثمانی خلیفہ سلطان عبد الحمید نے 1293 میٹر مسجد نبوی میں توسیع کرائی، جس کے بعد مسجد کا رقبہ 1328 مربع میٹر تک جا پہنچا، اور یہ توسیع 1265 ہجری میں کرائی گئی تھی۔ اور یہ تفصیلات اور عقیدت و محبت کی جو داستان بیان ہوئی وہ اسی تعمیر سے متعلق ہے۔ حضرت سہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مدینہ منورہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ حرم ہے اور امن کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ خیر و برکت کی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، اس میں نہ طاعون اور نہ ہی دجال داخل ہو سکتا ہے۔ شہر مدینہ کی فضیلت پر اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سلطنت کو مضبوط کرنے والے سلطان عبد الحمید نے حجاز ریلوے کے نام سے ایک عظیم منصوبہ شروع کیا، اور جب سلطان عبد الحمید مدینہ منورہ ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کرنے پہنچے تو اس وقت فضا حیرت میں ڈوب گئی۔ جب افتتاحی تقریب میں شریک سلطان نے دیکھا کہ انجن بہت شور کر رہا تھا تو اسی وقت سلطان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ پتھر اٹھا کر انجن کو مارنے لگے اور کہا کہ میرے نبی کے شہر میں تمہاری اتنی آواز۔ آج تقریباً 100 سال گزرنے کے بعد بھی جو انجن اس وقت بند کیا گیا تھا وہ آج بھی مدینہ منورہ کے ترکی اسٹیشن پر کھڑا ہے، جو آج بھی ترکوں کی آقائے دو جہاں سے والہانہ محبت، عشق اور ادب کی گواہی دے رہا ہے۔ کافی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو تھی، مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اس میں دکھایا کہ ہر کن کن دوروں میں جو ہے کس دور میں جو ہے مسجد نبوی کی توسیع کی گئی ہے، کس نے کیا ہے، کون سے سال میں ہوئی ہے، اور کتنا ایریا اس میں مزید توسیع کی گئی ہے۔ بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے، اور اس میں دکھایا ہے کہ سلطان عبد الحمید جو ہے وہ سب سے بڑے عاشق رسول ہے، اور کس طرح جو ہے انہوں نے آرڈر دیا ہے مسجد نبوی کی توسیع کرنے کی، اور انہوں نے یہ آرڈر دیا ہے کہ سارے جو جتنے بھی مزدور وہاں پر کام کر رہے ہیں وہ
وضو میں ہونے چاہیے اور درود شریف جو ہے میں مصروف ہونے چاہیے. ہر وقت جو ہے ان کے منہ پہ وہ درود شریف ہونا چاہیے اور پڑھتے ہوئے کام کریں. تو وہ جس طرح سے انہوں نے ڈیٹیلز پر جو ہے غور کیا ہے اور وہ سارا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنا جو ہے کتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بہت ہی زیادہ مجھے اچھا لگا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر اور جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ کس طرح جو ہے ایک عاشق رسول تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ذرا سا بھی شور نہ ہو اور کس طرح سے انہوں نے اہتمام کیا ہے, کس طرح سے جو ہے انہوں نے ساری ڈیٹیلز پر غور کیا ہے اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ مٹی نہ ہو رہے وہاں پر اور شور نہ ہو. اس وجہ سے جو ہے ان کو بہت ہی سال لگ گئے, 15 سال لگ گئے وہ توسیع کرنے میں, کیونکہ ایک ایک پتھر کی ترمیم کرنے کے لیے ان کو بہت مدینے سے دور سے باہر جانا ہوتا تھا تاکہ شور نہ ہو. تو اتنے اہتمام سے انہوں نے یہ توسیع کیا ہے مسجد نبوی کے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے. تو بہت ہی زبردست ویڈیو تھی, دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے, بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.